बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो, 24 घंटे में 10 लाख मिलेंगे। नहीं यकीन आता तो आजमा लो। नाज़रीन कराम, आज आपकी खिदमत में सूरह रहमान की एक आयत का अमल लेके हाजिर हुआ हूँ। इस एक आयत का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफा रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे और इन कलामात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजलो करम से पूरा हो जाएगा। नाज़रीन कराम, आज ही सूरह रहमान की ये आयत पढ़ लेना। 24 घंटे बाद मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। अचानक अल्लाह का एक वली आएगा और आपकी तमाम हाजतों को पूरा करके चला जाएगा। ये आयत कौन सी है और इसका वजीफा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोले हैं। हदीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक प्यारी सी सूरत है। अगर इस सूरत की एक आयत बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजलो करम से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नाज़रीन कराम, इस आयत के कमालात देख के आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन कराम, आज सब काम छोड़ के बस ये एक आयत पढ़ लेना। जिस तरतीब से ये अमल बताऊंगा आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये वजीफा पढ़ना है। ये बड़ा मुजर्रब वजीफा है। नस्लों को अगर बिठा के खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, पैसा ही पैसा हो जाए, आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसा खत्म ना होगा। मेरे भाइयों, पैसा इंसान की जरूरत है। पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि अखराजात कैसे और कहां से पूरा करें। ये एक वजीफा आप लाजमी कीजिएगा। बेहद छोटा सा और आसान सा वजीफा है। जब आपको अपनी परेशानी, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, इनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजज़ा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वजीफा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों और कुरान पाक की एक प्यारी सी सूरत की आयत का है। इस वजीफे को करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाएगी, हर मुश्किल खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, जब तक आजमाओगे नहीं, फायदा नहीं होगा। मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा और वो बंदा ही फायदे में रहेगा जो वीडियो देख के ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देगा और अल्लाह पाक की जात पे यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ेगा। इसको मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह। इसकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। इसके कारोबार में बरकतें खत्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफे को किसी भी दिन, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि इस वजीफे को कितने दिन पढ़ना है। ये वजीफा सिर्फ एक दिन का अमल है। एक दिन आप इस वजीफे को कीजिए। अगर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ये अमल कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ फायदा हो जाएगा। एक दिन का वजीफा पढ़ने से ही आपके मसाइल हल हो जाएंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। अब आप आज के अमल को अच्छी तरह समझ लीजिए। आपने करना क्या है कि बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा सवाब के तौर पे मेरे साथ भी पढ़ लें
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ بینک میں آپ کی کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، وہ مانگ لیں۔ اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے۔ جب آپ میرے بھائیوں تین بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں یا رزاقو کا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رزاقو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ بھی تین بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف تین بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ رحمان کی آیت وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے اس آیت مبارکہ کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک ایک بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق تین بار پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میرے بھائیوں 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کے گر گرا کے دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اپنے اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے، ان کے سامنے شروع سے آخر تک
سورہ رحمان پڑھی، صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنات سے ملاقات کی، تب یہ سورت جنات میں پڑھی تھی، انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، بس تیرے لیے حمد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے بد اعمالوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کے محاسن اخلاق ہیں، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال اور منصب اور مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس پہ حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا بھی بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار کیوں ذکر فرمائی، اس سے کم یا زیادہ بار کیوں ذکر نہیں فرمائی، تو یہ تعداد تو ایسی ہی ہے، اس لیے اس خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہیں۔ اس میں دماغ لڑانے اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجیہات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں باعث مسلمہ پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر اذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوا اور نماز جنازہ پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں باحیثیت مسلمان پیدا کیے اور باحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا ہے تو لوگوں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔